الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جس چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالغ العلا بکمالہ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت
جمیع خصالہم صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا، جس نے جینا مرنا سکھا دیا بلغ العلا ہی کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے، آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے۔ میں نے جب زبان سے یہ کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں، وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں، یاد تیری دا میں دیوا بالیا، آ بھی جا ہن آ بھی جا واللیل زلفاں والیا، وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں، وہ دکھائے اپنی تجلیاں، میں کہوں کہ میرے حضور نے، میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا باغ جگا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وآدم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامی بے کساں غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا موضوع، آج کی گفتگو
صلہ رحمی یعنی معاف کرنا اور رشتہ داروں، پڑوسیوں، آپس میں بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے۔ آپس میں زندگی کے یہ شب و روز انسان گزارتا ہے، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں ہر ایک کے حقوق بتاتا ہے کہ اے انسان، اے مسلمان، تو ان قوانین پر عمل کرے گا تو اللہ کریم تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ تو نہ صلہ رحمی کو اپنا لے، محبت سے، پیار سے معاف کرنے کی عادت بنا لے، کیونکہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے دور ہو رہا ہے تو اس کو قریب لانے کی کوشش کر، وہ رشتہ توڑ رہا ہے، فرمایا تو رشتے کو جوڑ، اور فرمایا اگر کوئی تیرے ساتھ ظلم کرے، کوئی تیرے ساتھ کر دے، اونچ نیچ ہو جائے، تو فرمایا تم مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے ناطے تو اس کو معاف کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے۔ فرمایا کوئی تجھ پر ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے، کوئی ایسے الفاظ بول دے کہ تجھے غصہ آئے، فرمایا کہ تو صبر کا دامن تھامے رکھنا، تو اس کو معاف کر دے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تیرے ساتھ برا کرے تو تو اس کے ساتھ برائی نہ کر، بلکہ تو اس کے ساتھ اچھائی کر۔ فرمایا کہ تو رشتے کو بچانے کی خاطر اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا کر، ہاں اگر وہ برا کرتا ہے تو وہ اس کی سزا خود بھگتے گا، لیکن فرمایا کہ تو برائی کا بدلہ برائی نہیں، اس کے ساتھ اچھائی کر۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام ایک دن باہر تشریف لے گئے، ایک دکاندار تھا، جس طرح آج بھی ہم دکانوں پر جائیں، دکانوں کے اوپر پہلے وہ کنڈے ہوتے تھے، اب تو وہ چیزیں بدلتی جا رہی ہیں، ترقی ہوتی جا رہی ہے، تو پہلے وہ بٹے رکھے جاتے تھے، ایک وہ تسلا نما چیز رکھی جاتی جس کے اندر چیز تولی جاتی تھی، اب تو وہ بٹن سسٹم آ گیا۔ تو ایسے ہی یہ ماپنے کا آلہ ہے، تول کر چیز دی جاتی ہے۔ تو حضور نے دیکھیے کتنا یہ خوبصورت فرمان ہے، چاہے ہم تھوڑے سے بیٹھے ہیں لیکن بات بڑی وزن کی ہے، بات بہت قیمتی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک دکاندار نہ چیز تول رہا تھا، حضور نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا او دکاندار، تو جب تولتا ہے نا، جو چیز تو نے کسی گاہک کو دینی ہے اس کو زیادہ دے دیا کر۔ فرمایا جس طرف جھکاؤ زیادہ ہے نا، چیز زیادہ جا رہی گاہک کی طرف، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرف سے اپنا بھی اس نے فارمولہ لگایا ہو اور خوش کرنے کے لیے میں نے جو اس کو زیادہ دے دی، فارمولہ اپنا لگایا ہوتا ہے اس طرف، آپ سمجھدار سمجھ سکتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا جو ناپ تول میں ہیرا پھیری کرتا ہے یہ بری عادت ہے، برکت نہیں ہوگی جو ہیرا پھیری کرے گا۔ لیکن حضور نے کیا بتایا، فرمایا کہ اے دکاندار، تو جو چیز تول رہا ہے، تھوڑی سی چیز زیادہ اس کو ڈال کر دے دے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا، وہ گاہک تو اس سے خوش ہو جائے گا۔ فرمایا کہ کسی کے دل میں خوشی ڈال دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے، کسی کا دل خوش ہو جائے تو فرمایا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ فرمایا کہ تو اس کو زیادہ دے دیا کر۔ پھر پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم زمین والوں پر شفقت کے ساتھ پیش آیا کرو، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، کوئی بھی ہے، فرمایا کہ تم ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرو، نرمی کے ساتھ پیش آیا کرو۔ فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ فرمایا تم آپس میں نرمی سے پیش آؤ، محبتیں بانٹو، فرمایا آپس کے اندر نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ ہاں اگر ایک تیرا بھائی تجھے کوئی سخت جملہ بول دیتا ہے، فرمایا کہ تو اس پر گرفت نہ کر، فرمایا کہ اس کو معاف کر دے۔ صلہ رحمی یہ ہے، طاقت ہونے کے باوجود پھر بھی اپنے اوپر کنٹرول کر لینا، یہ صلہ رحمی ہے۔
اب بندہ ماڑا تھا، اس بڑے کو بات کر دی، فرمایا یہ جوانی نہیں ہے، یہ دلیری نہیں، دلیری یہ ہے ماڑا کو چنگے بندے نو گل کر دے تو چنگا بندہ مرد نہیں ہوتا جڑا برداشت کر لے۔ فرمایا مرد یہ نہیں ہے کہ ماڑے پر اپنا زور آزما کے اس کو تنگ کرے، فرمایا نہیں، مرد جو ہوتا ہے وہ صبر اور غصے کو پی جاتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اس لیے محبوب نے ارشاد فرمایا تم زمین والوں پر مہربانی کرو تو آسمان والا تم پر مہربانی فرمائے گا۔ حضرت جریر روایت فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آؤ گے تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم انسانوں پر رحم نہیں کرو گے، ان کو معاف نہیں کرو گے تو اللہ پھر تمہیں بھی معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا پھر اللہ کریم بھی اس بندے پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، یعنی شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتا چھوٹوں پر، محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا فلیس منا، فرمایا ساڈے وچوں ہے ہی نہیں۔ جڑا وڈیاں دا احترام نہیں کرتا، چھوٹیاں دے نال شفقت دے نال پیش نہیں آندا، حضور فرماندے کہ ساڈے وچوں ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ ہمارا دین تو یہ ہے لوگوں جو بچوں کے ساتھ شفقت کا حکم دیتا ہے اور بڑوں کے احترام کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو بڑوں کا احترام کرے گا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرے گا، پھر وہ ہمارا ہے، پھر وہ ہمارا ہے۔ فرمایا بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش ہے، محبت، پیار، اخلاص کے ساتھ۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، اب سنیے گا صلہ رحمی ہے کیا، اگر ہم صلہ رحمی کریں گے تو اللہ کریم ہمیں انعام کیا عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام روایت فرماتے ہیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان بندہ ہوئے جدوں بھی اپنے مسلمان ویر نو ملے سب تو پہلو سلام کرے، سب تو پہلا کم فرمایا سلام کرے، سلام دے وچ پہل کرے۔ فرمایا مسلمان ہوئے جڑا سلام بھی کرے پھر غریباں نو روٹی بھی کھلاوے، ضرورت منداں نو کھانا بھی کھلاوے۔ فرمایا پھر صلہ رحمی بھی کرے، پھر جڑا بندہ فرمایا صلہ رحمی بھی کردا ہے، بھکھیاں نو روٹی بھی کھلاندا ہے، سلام دے وچ بھی پہل کردا ہے، نالے نماز تہجد بھی ادا کردا ہے، پھر اللہ کریم اس بندے نو انعام کی عطا فرماندے جڑا سلام بھی کرے، بھکھیاں نو روٹی بھی کھلاوے، نمازاں دی پابندی بھی کرے، نالے نماز تہجد بھی ادا کرنے والا ہوئے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ کریم حکم فرماوے گا او میرے بندے سلامتی دے نال جنت دے وچ داخل ہو جا۔ فرمایا جیڑا سلام کرے، روٹی کھلاوے، نمازاں دی پابندی کرے، صلہ رحمی بھی کرے، پھر اللہ کریم اس نو انعام عطا فرما دینے او میرے بندے جا تینوں میں جنت عطا کیتی ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت انس بن مالک روایت فرما دینے پیارے آقا کریم علیہ السلام جلوہ کرنے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے۔ یہ گل یاد رکھنا ساری حدیثاں انج دیاں نہیں ملدیاں، بہت کم ایسی حدیثاں ملدیاں جہدے سرکار نے سختی کیتی ہوئے، بہت کم ملدیاں جہدے سرکار نے جھنجھوڑیا ہوئے اپنے غلاماں نو، سختی دے الفاظ استعمال فرمائے۔ انہاں وچوں ایک حدیث پاک جویں اسی بیٹھے اس صحابہ پاک بیٹھے نے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرے غلاموں جننے بیٹھے ہو تھوڑی وجہ تو کوئی رشتہ دار ناراض ہے جب تسی انہوں ناراض کیتا جاؤ تھوڑے تو ناراض ہے میری محفل دے وچوں اٹھ کے چلا جاوے، اٹھ جاوے میری محفل دے وچوں۔ ایڈا سخت جملہ ارشاد فرمایا جڑا رشتہ داریاں توڑدا ہے اٹھ جاوے۔ صحابہ پاک فرماندے نے اسی سارے خاموش ہو گئے، ایک صحابی اٹھے نے، اٹھ کے جلدی تشریف لا کے چلے گئے نے،
تھوڑی دیر تو بعد پھر سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاندے نے۔ ہن جس ویلے صحابی رسول آ جاندے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ویکھ رہے نے، سارے صحابہ پاک بھی ویکھدے نے۔ ایک کوئی بندہ اٹھیا ہے، ایک کوئی بندہ اٹھ کے اپنے گھر گیا، پھر جلدی جلدی واپس آ گئے نے۔ ہن صحابہ پاک فرماندے نے سانو ہمت نہیں پئی، اسی پوچھئے بیلیا تینوں کی بنیا، تو کدھر گیا ہے؟ پھر آ گیا ہے، اپنی نظراں اودے ول کیتیاں، یعنی نظراں سوال پوچھ دیا، او دیوانیا کتھے گیا سے، کدھر گیا سے، پھر آ گیا ہے، کیڑی غلطی کیتی آخر تو اٹھ کے چلا گیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رزلٹ اناؤنس فرمایا، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا میرے صحابہ سن لو، جیڑا بندہ رشتہ داریاں توڑدا ہے پھر جتھے بیٹھا ہوئے اوتھے اللہ دی طرف رحمتاں دا نزول نہیں ہوندا، اللہ کریم دیا رحمتاں دا نزول نہیں ہوندا۔ وہ صحابی رسول عرض کردے نے حضور میں ایسے وجہ تو اٹھ کے چلا گیا سی، میری خالہ میرے نال ناراض سی، میری خالہ جان میرے نال ناراض سن، کوئی گل دے معاملات بن کے میرے نال ناراض ہو گیا نے۔ میں اپنے دل دے اندر سوچیا او نبی دے غلام تو اپنی خالہ نو ناراض کیتا ہے، جے ایتھے بیٹھن دی جگہ نہیں ملدی تے زمانے وچ تینوں کدھر جگہ لبے گی؟ وہ صحابی نے دسیا کہ حضور اگر تسی اپنے کول سانو نہیں بٹھانا پھر سانو کون بٹھاوے گا؟ حضور سانو اپنے سینے کون لاوے گا؟ اللہ اکبر، جس کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ حضور اگر تسی میں اٹھا چھڑیا، تسی اپنے کول نہیں بٹھانا تو حضور میں کون بٹھاوے گا؟ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا رشتے داریاں توڑدا ہے نا اودے اتے پھر اللہ دی طرف رحمتاں دا نزول ہے۔ ادھر دیکھو میرے اودے اتے رحمتاں دا نزول نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء دے غلاموں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے پاویں کوئی رشتہ دار ہے، وہ اپنے رشتہ داراں دے نال نرمی دا مظاہرہ کرے، او دا گوانڈی ہے او دے نال بھی نرمی دا مظاہرہ کرے، شفقت دے نال پیش آوے، صلہ رحمی کرے، معاف کرے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کردا ہے یا اپنے گوانڈی دے نال صلہ رحمی کردا وہ این جی کہ انہیں شہر آباد کیتا، یعنی انہیں شہر آباد کرنے چ کردار ادا کیتا ہے۔ یعنی فرمایا سرکار نے جتھے رشتے ٹوٹ دے ہونوں شہر آباد نہیں ویران ہو جاندے، گھر ویران ہو جاندے جتھے رشتے ٹوٹ جاندے نے۔ ہیں کل تک سکے پرا ایک کولی دے وچ سالن کھان والے، اج حالات سب اکھاں دے سامنے نے کی بندا جا رہا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو صلہ رحمی کرے اس نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ اس نے ایک شہر ایک خاندان آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پھر پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا اپنے رشتہ داراں دے نال نرمی دا مظاہرہ کرے، بہن بھائی آپس دے وچ اونچ نیچ ہو جاندی ہے، کوئی گلاں نکل جاندیاں نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا صلہ رحمی دا مظاہرہ کردا ہے، اگر بڑے ویر نے کوئی گل آکھ چھڈی چھوٹا ویر اس نوں برداشت کر جاندا ہے، بہن نے کوئی گل آکھ چھڈی ویر برداشت کر جاندا ہے، ماپیاں نے کوئی گل آکھ چھڈی ہے پتر برداشت کر جاندا ہے، مامیاں چاچیاں تایاں نے کوئی گل آکھ چھڈی وہ برداشت کر جاندا ہے، وہ صلہ رحمی دا مظاہرہ کردا ہے، برداشت کر جاندا ہے، صبر کر جاندا ہے، معاف کر دیندا ہے، پھر اس بندے نو اللہ کریم کی انعام عطا فرماندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا اپنے بہن بھائیاں دے نال صلہ رحمی کرے گا اللہ کریم او دے اولاد دے رزق دے وچ برکتاں عطا فرما دے گا۔ ہے نہیں فائدے دا سودا، سبحان اللہ۔ فرمایا صلہ رحمی تو کر تے تیرے پتراں دے رزق چ اللہ برکت پیدا کر، تیری اولاد دے رزق دے وچ اللہ کریم برکتاں پیدا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء دے غلاموں، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ، بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی حدیث ہے۔ آج ہماری رشتہ داریاں کیوں ٹوٹتی جا رہی ہیں؟ مین ریزن کیا ہے، مین وجہ کیا ہے؟ آج یہی بات حضور کی حدیث سے ہم پوچھیں گے۔ ہم آپس میں دوریاں بڑھتی کیوں جا رہی ہیں؟ ہمارے رشتے اتنے کچے دھاگے کی مثل کیوں ہو چکے ہیں؟ وجہ ہے کہ اسی کنا دے بڑے کچے ہو گئے۔ وہ تیجے بندے نے آ کے کہو تیرے بھرا نے تیرے بارے گل کی، اچھا انہیں گل کی تھی،
یہ نہیں کہ اسی کوئی تحقیق کر دی انہیں پہنچا بھرا نے گل کیتی نہ ہو وہ دوسرا بندے نے آگے گل کر چڑی لیکن نہیں توجہ نہ گل سننی ہے صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عالمہ فاضلہ مفتیہ عابدہ زاہدہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جامع المعجزات سرکار دا فرمان موجود ہے نبی پاک علیہ السلام بڑی موج دے وچ بیٹھے نے فرمایا عائشہ جو مانگ لیا جو منگنا ہے عائشہ جو مانگ لیا جو منگنا ہے نبی پاک علیہ السلام دا درہ رحمت جوش دے اندر ہے فرمایا عائشہ جو مانگ لیا جو منگنا ہے جو منگے گی اج عطا کر چھڑاں گے آج تو جو سوال کرے گی وہ دا جواب ہی عطا کریں گے آج تو جیڑی چیز دی ڈیمانڈ کرے گی اور چیز دے نو عطا کیتی جاوے گی اب عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے لوگوں میں دیکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام دا درائے رحمت آج جوش دے وچ آج سائیں بڑی موج دے وچ نے آج کوئی وڈا ہی سوال پوچھیا جاوے گا تاکہ ایڈے وڈے سخی نے آواز ماری آج جو منگو گے دتا جاوے گا آج عائشہ جو منگے گی عطا کر دیتا جاوے گا اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں اپنے دل دے نال سوچیا عائشہ تو کی سوال پوچھے گی اج نبی پاک موج دے وچ نے فرماندیاں نے میں جلدی دوڑ دی اپنے ابا جی دی بارگاہ وچ چلی گئی جڑے عاشق اکبر نے جنہ دا ہر معاملے دے وچ پہلا نمبر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر فرماندیاں میں چلی گئی میں جا کے عرض کیتی ابا جی اج نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا عائشہ اج تو جڑا سوال کرے گی جیڑی چیز منگے گی اج عطا کر دیتی جاوے گی تسی دسو اج میں اپنے نبی پاک دے کولوں منگا تے کی منگا یعنی عاشق اکبر عاشقاں دے امام سیدنا صدیق اکبر آپ نے فرمایا میری بیٹی اج نبی پاک دا درائے رحمت موج دے وچ اج سرکار بڑی موج دے وچ نے اج جو منگے گی عطا کر دین گے جا میرا سوال لے جا میرا سوال لے جا سوالی بن کے سونیا دی خدمت دے وچ عرض کری سونیا جیڑیاں معراج دی راتی اللہ کریم دے نال راز دیا گلاں کیتیاں نے انہاں وچوں ایک گل سانو بھی دس چھڈو جڑیاں راز دیاں گلاں کیتیاں سمجھدار ہو جڑی راز دی گل اوپن ہو جائے پھر راز جلدی بولو راز نہیں رہندا سونیا جڑیاں راز دیاں گلاں ہوئیاں نے نا معراج دی راتی انہاں گلاں دے وچوں ایک گل سانو دس چھڈو ادھر سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ دے چہرے وال ویکھیا فرمایا عائشہ تو نہیں بول رہی اے تو نہیں بولن دی تیرے وچ کوئی ہور بولن دیا یہ میرا یار صدیق اکبر ہو تو ہے ہی دیوانہ ہے فرمایا میرے یار نے ایڈا بڑا سوال پوچھ لیا عائشہ راز نہیں رہا پھر لیکن میں آکھیا ہے کہ آج جیڑی گل پوچھو کہ دسی جاوے گی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ میں اعلان کیتا میں وعدہ کیتا جڑا سوال پوچھے گی وہ دا جواب ملے گا پر تو سوال بڑا ڈاڈا کر چھڑیا ہے لیکن میں کریم پھر بھی مہربانی کران گے پھر بھی شفقت دا معاملہ فرماواں گے فرمایا عائشہ پھر سن لے جڑیاں میں اللہ کریم دے نال راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں نے انہاں راز و نیاز والیاں گلاں دے وچ ایک گل میں اے بھی اپنے رب دے نال کیتی ہے میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے لاڈلے محبوب جیڑا بندہ اپنے ویر دا دل جوڑے گا اپنے ویر دی مشکل ویلے کم آوے گا میں انہوں جنت عطا کراں گا بڑی بڑی گل ہے کہ راز والیاں گلاں وچ ایک گل رب دے نال اے بھی ہوئی رب نے فرمایا جڑا کسی دا دل جوڑے گا مشکل ویلے بڑے بڑے ساتھ چھٹ جاندے نے یارو اوکھے ویلے سکے ویر بھی ساتھ چھٹ جاندے لیکن فرمایا عائشہ جیڑا کسے مسلمان ویر دا دل جوڑے گا اوکھے ویلے او دا ساتھ دوے گا کوئی مشکل آگی کوئی پریشانی بن گئی انہوں پیسیاں دی لوڑ پائے گی تو ہن تو وہ دی گالی نہ سن فرمایا نہیں جیڑا اوکھے ویلے اپنے ویر دا ساتھ دوے گا عائشہ اللہ انہوں جنت عطا فرماوے گا دیکھو نا تی سارا نے سبحان اللہ کہا کیونکہ گل بڑی سمپل جی عام جی گل ہے بڑی مزیدار گل ہے کہ واقعی جڑا اپنے مسلمان بھائی دی اوکھے ویلے خدمت کرے گا دا ساتھ دے گا اللہ جنت عطا فرماوے گا لیکن جدوں یہ گل سیدنا صدیق اکبر نے سنی نہ پر ہو پہ
عاشق سی نا پھر عاشق ایک تصویر نہیں دونوں رخ دیکھتے ہیں اسی تو ایک ہی اینگل دیکھا کہ بڑی چنگی گل دل جوڑا گے تو جنت لب جائے گی یہ دوجا بھی اپوزٹ بھی ہے دوجے اینگل نے بھی ویکھو سیدنا صدیق اکبر رو پے پوچھا ابا جی رون دی تو گل ہی کوئی نہیں فرمایا بیٹی یہی تمہیں دسنا ہے جڑا دل جوڑے تو جنت جڑا دل توڑے جنت تو لب گئی دل جوڑیا تو جڑا دل توڑ دے پھر وہ بارے پھر حکم ہے انہوں پھر جہنم کی اگ چ جلنا پڑے گا جڑا دل توڑے گا تو آج ہم ذرا غور کریں میرے بھائیوں تھوڑی سی بات ہوتی ہے ہم زبان سے اتنے تیر چلا دیتے ہیں اتنی باتیں کر دیتے ہیں بیچارے کو آگے والے کو کہ وہ بیچارہ شرم کے مارے ساری نہیں اٹھا سکتا یعنی اس کے ذہن میں وہ باتیں ہوتی نہیں یار میں نے تو یہ بات کی نہیں یہ بھی کہہ دیا اس نے یہ بھی بہتان لگا دیا یہ بھی کہہ دیا یہ بھی کہہ دیا تو میرے بھائیوں یعنی حضور نے ہمیں بتایا کہ دل جوڑو توڑو نہیں فرمایا جوڑو فرمایا اگر تم کسی کا دل جوڑو گے تو اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا ایک بابا جی سے نا بڑی موج دے وچ بیٹھے تھے ایک مرید نے لے آ کے نا کینچی دا تحفہ پیش کیتا کیڑا تحفہ پیش کیتا کینچی دا بابے نے بابے جی تو موج وچ ہوندے نے نا پھر وہ حکمت دے موتی رول دے تو بڑی کمال گل کر دیں دریا نوں کوزے چ بند کر دیندے نے بابا جی نے فرمایا بیلیا تحفہ تو دیتا پر چنگا نہیں دیتا بیلیا تحفہ تو دیتا پر چنگا نہیں دیتا حضرت جی کی آکھنا چاہتے فرمایا اگر تحفہ دینا ہے تو سوئی دیندا یہ عارفہ نہ گل ہے نا گل اوکھی نہ میں سمپل جی کر چھڈی فرمایا اگر تحفہ دینا تو سوئی دیندا مرید ہاتھ بن کے عرض کرتے ہیں حضور کی آکھنا چاہتے فرمایا جڑی کینچی یہ دو ٹکڑے کر دیندی کینچی توڑ دی تو سوئی جوڑ دی فرمایا اسی توڑن والے نہیں اسی جوڑن والے فرمایا اسی جوڑن والے ہیں امام الانبیاء دے غلاموں نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے حضور تو دنیا میں آئے ہیں احترام سکھانے کے لیے آدمی کو آدمی کا احترام سکھانے کے لیے تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رشتہ دار تیری مخالفت کرے حضور کی حدیثیں ہم ان پر عمل کرنے کی نیت کریں انشاءاللہ ہمارے خاندانوں میں محبتیں بنٹیں گی ہر طرف امن ہوگا یار کچھ نہیں لے جانا ہم انا میں اتنے دور چلے گئے ہیں سال ہر سال گزر جاتے ہیں ناراضگیوں میں لیکن حضور کی حدیث سنیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں تیرا کو رشتہ دار تجھ سے ناراض ہے وہ بڑا کیچڑ اچھالے گا وہ بہت بڑی بڑی باتیں تیرے خلاف کرے گا لوگوں کے پاس جا لیکن تو نے کیا کرنا ہے فرمایا جو مخالفت کرنے والے رشتہ دار پر پھر بھی خرچ کرے وہ رشتہ دار اس کی مخالفت کر لیکن یہ پھر بھی اس کی فیور کے اندر جا رہا ہے اس کا خیال رکھ رہا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے اس کی خدمت کر رہا ہے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے جو مخالفت کرنے کے باوجود پھر بھی فرمایا کہ اپنے رشتہ داری کا لحاظ رکھنے کی خاطر اس کا خیال کر رہا ہے تو محبوب فرماتے ہیں یہ سب سے بہترین صدقہ ہے یعنی صدقہ جو ہوتا ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے بیماریوں پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صلہ رحمی کرو آپس میں معاف کرنا سیکھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے وادی طائف کو ہم میں سے کون نہیں جانتا حضور کے ساتھ کیا ہوا وہ اوباش نوجوان حضور پر پتھر برسا رہے تھے اور میرے نبی کا پورا جسم اطہر لہو لہان تھا حتیٰ کہ حضور کے نالین مقدسہ وہ بھی خون سے تر ہو گئی یہ ہے صلہ رحمی اس وقت حضور تشریف لے کے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں وہ اوباش نوجوان پھر سرکار کو کھڑا ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن
ہم ذرا عمل کی نگاہ سے اس بات کو سنیں کہ وہ پتھراؤ کر رہے تھے اور میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام بیٹھ کے، اتنے میں ہوا کا فرشتہ آتا ہے، حضور سونے تسی حکم کرو، میں پوری بستی ایسی آنتی چلاواں گا، پوری بستی تباہ کر دوں گا۔ پانی کا فرشتہ، حضور بس ایک بار تسی اشارہ کرو، میں ایسا سیلاب لے کر آؤں گا، حضور ایسا طوفان آئے گا، پوری بستی کو تباہ کر دے گا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، فرمایا کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں۔ فرمایا اے نہیں پڑھ دے تینہ دی نسلیں ساڑھا کلمہ پڑھنے کی۔ دیکھی ابو جہل، ابو لہب کتنی حضور کی دشمنی کرتے تھے، کتنا کچھ انہوں نے، کتنا حضور کے ساتھ ہر معاملہ انہوں نے کیا، لیکن پیارے آقا کریم علیہ السلام برابر تبلیغ کرتے رہے، حضور دین کا پیغام پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے کافر، کہ آپ نئے دین کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ حضور کی محبت، حضور کی شفقت دیکھیے، ہمارے ساتھ اس دین کے ساتھ حضور کی وفا دیکھیے۔ وہ بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے، حضور نے فرمایا تم جو کچھ مرضی کر لو، ہم دین کی بات کرتے رہیں گے۔ فرمایا کہ حضور کی یہ بات سنیے گا۔ حضور نے فرمایا اے کفار مکہ، تم میرے ایک ہاتھ پر لا کر سورج کو رکھ دو اور ایک ہاتھ پر لا کر چاند کو رکھ دو، ایڈی وڈی گل کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کون سورج لے کر آئے، کون چاند لے کر آئے؟ فرمایا کہ تم میرے ایک ہاتھ پر سورج، ایک ہاتھ پر چاند، یعنی حضور نے یہ مثال دی کہ ایسی ایڈے ڈاڈے ہیں۔ فرمایا تم یہ لا کر رکھ دو، میں پھر بھی فرمایا دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ یعنی یہ مثال دی، کون اتنی بڑی بات کر سکتا ہے؟ حضور نے اتنی بڑی بات کر دی کہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ وہ جو واقعہ ایک مشہور ہے نا، ایک خاتون مکہ شریف سے جا رہی تھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، حضور کی صلہ رحمی دیکھیے کہ میرے محبوب خود اس مائیں کی گٹھڑی اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ جب اس خاتون کے ساتھ راستے میں باتیں ہوتی رہیں، جب اس کا مکان آیا جہاں اس نے جانا تھا، حضور علیہ السلام نے اس کی گٹھڑی کو رکھا، اللہ اکبر، وہاں پر اس کی گٹھڑی کو رکھا تو وہ خاتون کہنے لگی میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ معاذ اللہ، کافر حضور کو جادوگر کہتے تھے، معاذ اللہ، کہنے لگی مکہ میں ایک بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے جادو سے بچنا۔ حضور نے فرمایا کہ تو جانتی بھی ہے اس کو، تو اس کو پہچانتی بھی؟ کہا نہیں، بس سنا ہی ہے، سنی سے نہیں، آپ کو پتہ شور زیادہ ہوتا ہے، سنی سے نہیں، حقیقت سے آشنا بہت کم ہوتے۔ کہا کہ سنا ہے، اس کا جادو جو اس کو دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر دیکھ میں وہی ہوں۔ اماں پھر میری طرف کہا اچھا تو ہے، تو ہے ہی سچا، تو ہے ہی سچا۔ حضور کے غلاموں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق، حضور کا کردار، آخری حدیث مبارکہ ذرا توجہ کے ساتھ دل تھام کر سنیے گا۔ دیکھو میرے بھائیوں، صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ یہ جوانی صدا نہیں رہنی، بڑھاپا آنا ہے۔ بڑھاپے میں آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی بیماریاں لگ جاتی، انسان اپنے آپ سے اتنا بندہ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا دین دیکھیے، ہمارا اسلام دیکھیے، جوانی کے اندر تو ہر بندہ اس کی بات سنتا ہے۔ ہمارا دین یہ پیغام دیتا ہے اگر تیرا باپ بوڑھا ہو جائے، اس کے بال سفید ہو جائے، تو نے پھر بھی اس کی خدمت کرنی، پھر بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں جس بندے کے بال اسلام کے اندر، یعنی اسلام کی حالت میں، یعنی مسلمان تھا، اسلام کے اندر جس کے بال سفید ہو گئے، فرمایا کہ اب جو بندہ اس بندے کا ادب کرے گا کہ اس کے بال سفید ہو چکے، بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی سہارا نہیں، میں نے ہی اس کا سہارا بننا ہے۔ جیسا سیانے کہتے لینا چٹے والا تو اللہ بھی حیا کر دے۔ اب ایسے ہی ہے، محبوب فرماتے ہیں، لوگوں جو اسلام کی وجہ سے کسی سفید بالوں والے کا حیا کرے گا، اس کا ادب کرے گا، احترام ہے، بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، فرمایا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ فرمایا یہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے بڑھاپے کی حالت میں، بیچارے والد کو پتہ نہیں چلتا میں نے کیا بولنا ہے، کیونکہ کنڈیشن ایسی پیدا ہے، بیماریاں ایسی ایسی لگی ہوتی ہیں
فرمایا کہ تیرا باپ تجھے کچھ بھی کہے اس بیچارے کو تو پتہ نہیں، فرمایا تو نے صلہ رحمی کرنی ہے، ماں بیچاری اس حالت کے اندر ہے تو نے پھر صلہ رحمی کرنی ہے۔ محبوب فرماتے ہیں جو اس حالت کے اندر اسلام کے اندر ایک بندہ بوڑھا ہو گیا، بندہ اس کا احترام کرتا ہے، فرمایا کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس نے اس بندے کا نہیں بلکہ اللہ کا احترام کیا۔ سبحان اللہ، اللہ، مجھے کتنی بڑی حدیث ہے، ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں، اسی میں برکت ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں ہی عظمت ہے۔ جس طرح ہمارے پہلے اب تو یہ باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بزرگ بیٹھے ہوتے تھے نا ہمارے، تو سرانے والی سائڈ پہ کوئی بچہ کوئی بھی دوسرا بندہ بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، جو بھی آتا کہتا نہیں ابے ہونی سرانے والی سائڈ تے میں پوندا والی سائڈ تے۔ لیکن آج کل آپ بھی یہ بات محسوس کر سکتے ہیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، علامہ اقبال کہہ گئے ہمیں، تو تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم قرآن کی طرف آئے، رشتہ داریوں کو بچائیں، کیونکہ حضور نے فرمایا جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آخر میں یہ بھی سن لیجئے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بندہ شفقت کرے، صلہ رحمی کرے، یہ پوری تقریر کی جان ہے۔ اگر ہم سے کوئی بندہ ناراض ہے، وہ بندہ میرے پاس آ گیا سوری کرنے کے لیے، ہمارے ہوتا ہے نا، وہ بندہ بیچارہ بیٹھا رہتا ہے 2-3 گھنٹے کے نہیں، انہیں ایڈی قسم کھاتی کہ نا میں نہ توڑنی نہیں، میں قسم میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ سنیے، جو گھر آئے کو معاف نہیں کرتا، یہ ہمارا دین ہے جو ہماری ہر معاملے میں رحمت کرتا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے جو بندہ تیرے پاس چل کر آ گیا، وہ اپنی انا کو ختم کر کے تیرے در پر آ گیا ہے، تیرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے، وہ ساری چیزیں بھول کر تیرے پاس سوری کرنے کے لیے آ گیا ہے، تو اب بھی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھا ہے، اس کو معاف نہیں کرتا، تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر یاد رکھنا تو اس آنے والے کو معاف نہیں کر رہا تو پھر کل قیامت کے دن میرے ہاتھ سے تجھے پانی بھی نصیب نہیں۔ میرے بھائیوں، محبتیں بانٹیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، محبت سے، پیار سے، اخلاص سے زندگیاں گزاریں۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں رحمتوں کا نزول